إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं और शाहो गदा बराबर एक साथ सो रहे
کو نہ بھولیں، سب کا یہی حشر ہے۔ اور دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، بیٹیاں، عزیز پیارے بچوں، ایک ایسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری کا موقع ملا ہے۔ ورنہ جب میں حسین آباد میں قدم رکھا تو آپ کے اپنے حسین آباد کی مٹی سے، آپ کے اپنے حسین آباد کے گاؤں سے جس شخصیت کا تعلق رہا ہے، عرب و عجم میں جن کے علم کا ٹنکا بستا ہے، ابھی شیخ محترم جب صدارتی خطاب میں آپ کے اس پروگرام کے اول خطیب جن کا ذکر آپ نے کیا، دوستو ان کا ذکر ہم کیا کریں۔ پوری دنیا، چاہے اہل علم ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، جن کے ہاں علم کا کچھ بھی حصہ ہے، ان کا ذکر کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کا تعلق آپ کے اسی حسین آباد کے گاؤں سے تھا۔ بس ہم اتنی گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قبر پر رحمتوں کی برکت برسائے، آپ کے قبر کو نور سے پرنور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ والو، آپ کا تعلق ایسے گاؤں سے ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے یہاں پروگرام میں مجھے آنا تھا، بہت سارے احباب یہ کہے کہ شیخ آپ کو حسین آباد جانا ہے۔ ہم نے کہا حسین آباد کا شیخ کے گاؤں جانا ہے، شیخ محترم کے گاؤں جانا ہے۔ اللہ والو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو۔ ہم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، جی ہاں، بنیادی طور پر ہم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پروگرام کے رچانے بسانے سجانے والوں کو۔ اتنی کوشش کیے ہوں گے، کتنی محنت کیے ہوں گے، ہمیں اس کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جو جمع کبیر میرے سامنے ہے، جوان نوجوان بزرگ جو بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو سایہ ملا ہے، بعض لوگ بلا سایہ کے کھڑے ہیں۔ میں اپنی بات کو شروع کروں، بس ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد آپ کو آگے لے چلوں کہ جو آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کے تیاریوں سے یہ پروگرام آج کا رسایا بسایا سجایا گیا ہے، اللہ والو، آج کے اس پروگرام میں ہم کو آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ابھی صدارتی خطاب میں شیخ نے یہ بھی کہا تھا کہ پروگرام کے رچانے کا مقصد کیا ہے۔ بہت ساری باتیں آئیں، اخلاق کے پہلو پر، اخلاق کے عنوان پر بے شمار باتیں، بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ہم سے قبل خطیب جو گزرے ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی، فتنے کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہوئی۔ اللہ والو، آؤ ہم یہ جان لیں کہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے نیند کو اپنے اوپر حرام کر کے جو ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں جمع ہونے پر ہم کو آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا انعام بیان کیا ہے، کیا انعام بتایا ہے ایسی مجلس میں شریک ہونے پر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
زمین پر یہ ریگنے والے کیڑے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم کو آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بلا شتون کا آسمان، یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ لمبی چوڑی زمین، جتنے بھی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو اور پیدا کیا ہے جن کو نورانی مخلوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نورانی مخلوق، ملائکہ، فرشتوں کی جماعت۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو پیدا کیا تو مختلف مقامات پر ان کو پابند کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو فائز کر دیا۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی حضرت انسان کے کندھوں پر، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی آسمانوں پر، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی پہاڑ کے سینے پر، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی سمندر پر۔ بعض فرشتوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آزاد دنیا میں چھوڑ دیا، ایک خاص مشن کے لیے، ایک خاص ٹارگٹ دے کر کے، ایک خاص پروگرام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ ان فرشتوں کا کیا کام ہے؟ میرے جوانوں آپ کھڑے ہو، میرے جوانوں آپ کھڑے ہو، آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کھڑے ہو دین کی مجلس میں، آپ کھڑے ہو رب کا قرآن سننے کے لیے، آپ کھڑے ہو ایک اجتماع میں، ایک دینی پروگرام میں آپ حصہ لینے کے لیے آئے ہو۔ اپنے نرم گرم بستروں کو آپ نے چھوڑا ہے، اپنے جوان بیویوں کو آپ نے چھوڑا ہے، اپنے آنگن کو آپ نے چھوڑا ہے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے۔ آؤ اللہ والوں، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے حاضری پر آپ کا رب آپ کو انعام کیا دینے والا ہے۔ یہ زبان شکیل کی نہیں ہے، عبداللہ کے دلارے، آمنہ کے لال، مکہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو زمین پر چھوڑا، جن فرشتوں کو زمین پر بھیجا، ان کو ایک خاص ٹارگٹ دے کر کے، ایک خاص مشن دے کر کے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی تو سمندر کے سینے پر ہے، حضرت انسان کے کندھے پر ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے کی ذمہ داری ہے، آسمانوں پر ذمہ داری ہے، روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری ہے، قبر میں سوالات کرنے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب بھیجا ہے، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، اس مشن کے تحت دنیا میں بھیجا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، زمین پر تم چلتے رہو، زمین پر تم ٹہلتے رہو، زمین پر تم ایسے لوگوں کو تلاشتے رہو۔ کیسے لوگوں کو؟ کیسے لوگوں کو؟ کہاں زمین پر مجلسیں لگتی ہے، مجلسیں تو بے شمار لگا کرتی ہے، چائے کی نکڑ پر مجلس لگی ہوئی ہے، کہیں روڈ پر کوئی پلیا بتا ہے، یا روڈ پر دو چار دوست احباب کے فرینڈ سرکل ہے، وہاں بھی مجلسیں لگی ہیں، چائے کی دکان پر مجلس لگی ہے، اور میرے آپ کے اپنے مختلف مقامات پر مجلسیں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص مجلس کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مجلس کون سی ہے؟ چائے کی دکان والی مجلس نہیں ہے، وہ جو پھولیا پر دو چار دس لفنگے میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے جوان کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ مولانا نے لفنگا کہہ دیا، ایسے وہ پانچ بدماش قسم کے نوجوان جو پھولیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے جانے والے لوگوں پر ہنسا کرتے ہیں، مذاق کیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں۔ میں یہاں سے وہ ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، آپ ساری باتیں سمجھ ضرور سکتے ہیں کہ ہمارے جوان پھولیوں پر بیٹھ کر کے درود نہیں پڑھتے ہیں، چاروں کو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، پھولیوں پر، راستوں کے نکڑوں پر، راستوں کے چوک پر ہمارا جوان بیٹھ کر کے کیا کرتا ہے، ہمارے جوان کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں فوٹو جو لگا رہا ہے، ابھی باتیں آگے آئیں گی، ہمارے رسول نے کیا کہا ان فرشتوں کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا ایسی مجلس کو تلاشنا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں کہیں دینی اجتماع ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے قرآن کو سنایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مکلف کیا ہے، ان فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جب ایسی مجلسیں تمہیں مل جائیں، جب ایسی مجلسیں تمہیں مل جائیں تو پھر چاروں طرف سے ان مجلس کے لوگوں کو گھیر لے، اپنے ہاتھ میں لے لینا اور خاموش نہیں رہنا۔ مسلمانوں پہلا انعام، حسین آباد کے لوگوں پہلا انعام،
کہا کہ وہ فرشتے ایسی مجلس کو جب پاتے ہیں چاروں طرف سے سپندی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور مجلس میں جتنے شرکا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، جتنے لوگ مجلس میں جمع ہوتے ہیں، دین کی مجلس میں حصہ بنے ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہم تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، بڑے حضرت نے ہمارے لیے دعا کر دیے، فلاں صاحب سے مصافحہ ہو گیا، فلاں صاحب نے میرے لیے دعائیں خیر کیا ہے۔ اللہ والو، اندازہ لگاؤ آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے لیے اللہ کے ملائکہ، ہم اور آپ سب کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہیں، یہ پہلا انعام ہے، میری آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی مجلسوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے۔ ابھی مجلس کے اختتام کا اعلان ہوگا۔